السلام علیکم ویبر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا دماغ کی لائن اور اس کی تشریحات اور جو ہاتھ کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، جیسے مشتری، زحل، سورج، عطارد، مریخ، قمر، زہرہ، وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور جو دماغ کی لائن ہے وہ ایک ہوتی ہے دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی، ایک دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے اندر کی طرف، ایک دماغ کی لائن زندگی کی لائن سے الگ۔ دونوں صورتوں میں اب تفصیل سے بتایا جائے گا، تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی تفصیلی معلومات ملے گی۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ دماغ کی لائن جب زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو تمام صورتوں میں یہ انتہائی حساس طبع شخص کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا دھیان ہمیشہ خطرے کی طرف رہتا ہے۔ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ اس قسم کی لائن رکھنے والے انتہائی ہوشیار لوگ بھی ہمیشہ بری طرح بھاگ دوڑ اور کھینچا تانی میں ہی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں اور اپنی قابلیت، لیاقت اور صداقت کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ لائن جب اس صورت میں قدرے نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہو تو حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی لائن عام طور پر آرٹسٹوں، پینٹروں، فنکاروں کے ہاتھوں پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ملتی ہے جو زندگی کے ایسے شعبوں میں کام کرتے ہیں جن میں باریکی اور فنکارانہ انداز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دماغ کی لائن جب کہ وہ زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ہاتھ پر سیدھی چلتی ہوئی مریخ کے ابھار کی طرف بڑھتی ہے، ایسا شخص اگر اب بھی حساس ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اپنی تجاویز اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ان لوگوں کی طرف انتہائی حساس نہیں ہوتے جن کی دماغ کی لائن تخیلات اور سوچ و بچار کی ابھار کی طرف ڈھلان رکھتی ہے۔ دماغ کی لائن جس قدر زیادہ سیدھی ہوگی تو ایسا شخص اپنے ارادوں کی تکمیل پر بڑا پراعتماد ہوتا ہے، اور اس حالت میں انتہائی حساس اور کمزور فطرت لوگ بھی سچائی یا اصول کی خاطر بڑے پختہ ارادے نبرد آزما ملیں گے۔ ان کے اندر یہ اعتماد جھلکتا ہوگا کہ سچائی اور اصول کی خاطر انہیں خطرہ مول لینا ہی چاہیے۔ اگر اس قسم کی دماغ کی لائن ہاتھ پر بہت دور تک نکل جائے اور مریخ کے دانش کے ابھار تک جا پہنچتی ہے تو یہ ایسے شخص کی نمائندگی کرتی ہے جو انتہائی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے، جو اپنی حساسیت اور کمزوری کو چھپانے کی جرت رکھتا ہے اور وہ ہر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جسے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہر حال میں سر انجام ضرور دے گا۔ اس قسم کی مختلف خاصیتوں کے مالک دو اشخاص کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جو فرق محسوس کرتے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کی دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے مگر ڈھلوان کی طرف ہوتی ہے، ایسا شخص جس کی دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوتی ہے مگر ہتھیلی پر بہت آگے تک سیدھی چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہاتھوں کا مطالعہ کرنے والے بہت سارے صحیح اندازہ لگانے میں بڑی سخت غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ عموماً ہوتا ہے کہ دماغ کی لائن اخیر پر آ کر دو شاخیں بنا لیتی ہے اور یہ دو شاخیں ایک دوسرے کے برابر ہوں، اور جب کہ دماغ کی لائن زندگی کی لائن سے ملی ہوئی بھی ہو، جو اگرچہ کسی شخص کے حساس اور اشتعال پسند ہونے کی دلیل ہے، مگر یہ دو شاخیں کسی خاص قسم کے ارادے کی خواہش کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایسا شخص دو قسم کی ذہنی یعنی سوچو اور فکر عملی صفات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہترین طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دے اور بیک وقت دونوں صفات کے درمیان جنگ کی صورت اختیار نہ کرے۔ جبکہ دماغ کی لائن کمر کے ابھار کی طرف ہلکا سا جھکاؤ رکھتی ہے تو ایسے شخص کی نشاندہی ہوتی ہے جو اپنے غور و فکر پر کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ لائن جب اس ابھار کے بہت نیچے دور تک جھک جاتی ہے، اس صورت میں ایسا شخص اپنی خواہشات اور تصورات کا غلام ہوگا اور عام طور پر جذبات سے مغلوب نظر آئے گا۔ جب اس کی طبیعت چاہے گی تو کوئی کام کرے گا۔ اس قسم کے لوگ شاذ و نادر ہی فن کی دنیا میں سوچ و فکر کے میدان میں کوئی بہتر نتیجہ دیتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں جن کے دماغ کی لائن اور ابھار کی طرف تھوڑی سی قدرے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جبکہ دماغ کی لائن مکمل طور پر کمر کے ابھار کی طرف جھکی ہوئی ہو تو ایسا شخص انتہائی مریضانہ اور بیمار ذہنیت کا رجحان رکھتا ہے، اور اس قسم کی انتہا پسندی کا غلبہ رکھنے والے اشخاص عموماً اپنے دوست احباب سے الگ تھلگ ہو کر زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور خودکشی کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ان کی اپنی پناہ گاہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ہاتھ کے 7 حصے کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مشتری کا ابھار، اور یہ ہوتا ہے زحل کا ابھار، اور یہ ہے سورج کا ابھار، اور یہ ہے عطارد،
یہ مریخ اور یہ قمر اور یہ زہرہ کا ابھار اور یہ بھی مریخ میں آتا ہے۔ یہ سارے کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جب بھی ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور جو یہ زندگی کی لائن دماغ کی لائن کی 3 کیٹیگری میں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے زندگی کی لائن دماغ کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی، ایک ہوتی ہے زندگی کی لائن دماغ کی لائن سے باہر کی طرف الگ، ایک ہوتی ہے دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے اندر کی طرف۔ تو آج جو میں نے تفصیل بتائی ہے وہ ہے زندگی کی لائن دماغ کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مکمل بتایا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔